السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 196 سے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَتِمُّوا اور پورا کرو، الحج حج، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے۔ فَإِن پھر اگر، احصرتم گھیر لیے جاؤ تم، فما تو جو، استیسر میسر آئے، من الہدی قربانی سے وہ کر لو، ولا اور نہ، تحلقو تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، یا اپنے جو سر ہیں نا ان کو، اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغ پہنچ جائے، الہدی قربانی، محلہ اپنی حلال گاہ کو۔ فمن تو جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً مریض، او یا بھی اسے، اذن تکلیف ہو، من رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ تو فدیہ دینا ہے، من صیام روزوں سے، او یا صدقۃ صدقے سے، او یا نسک قربانی سے۔ فَإِذَا پھر جب، امنتم امن میں آ جاؤ تم، فمن تو جو کوئی، تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ ساتھ عمرے کے، الحج حج تک، فما تو جو بھی، استیسر میسر ہو، من الہدی قربانی سے وہ کر لو۔ فمن پھر جو کوئی، لم نہ، یجد پائے، فصیام تو روزے رکھنا ہے، ثلاثتی تین، ایام دنوں کے، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7، اذا جب، رجعتم لوٹو تم، تلکا یہ، عشرۃ 10 ہیں، کاملۃ پورے، ذالک یہ، لمن اس کے لیے جو، لم نہ، یکن ہوں، اہلہ اس کے اہل خانہ، حاضری پاس رہنے والے، المسجدی مسجد، الحرامی حرام کے، واتقوا اور ڈرو، اللہ اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا بے شک، اللہ اللہ، شدید سخت ہے، العقاب سزا والا ہے۔ آیت تھوڑی سی بڑی ہے، آپ لوگ ایزیلی اس کو ریڈی کر لیجئے گا جتنا بھی آپ لوگوں کو ٹائم لگے۔ اب ہم اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو میں اس کا خلاصہ بالکل ہلکا سا ہی بتاؤں گی، آپ لوگوں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھنا ہو تو آپ لوگ تفاسیر کی جو بکس ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں بیسیکلی صرف ٹرانسلیشن پڑھا رہی ہوں۔ جب انشاءاللہ تعالی ہمارا تفسیر کا سیشن سٹارٹ ہوں گے تب میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گی، لیکن چونکہ ٹرانسلیشن ہے میں صرف ایک دفعہ خلاصہ ہی بتاتی ہوں۔ مزید معلومات کے لیے آپ حج عمرے کی بکس جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ تفسیر ابن کثیر، تفسیر سعدی، احسن البیان، احسن الکلام، جو بھی آپ لوگوں کو ایزی ہو وہاں سب اس کی تفسیر پڑھ کے اپنا شرح صدر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بات آئی ہے حج اور عمرے کی، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، پھر اگر گھیر لیے جاؤ تم، یعنی کہ یہاں پہ آیا ہے کہ اگر تم فار ایگزامپل رستہ بھول جاتے ہو، یا کوئی بھی ایسی ریزن آ جاتی ہے، فار ایگزامپل اغوا وغیرہ ہو جاتے ہو، تو جو میسر آئے قربانی سے وہ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی حلال گاہ کو، یعنی کہ تم نے سر تب تک نہیں منڈوانے جب تک جو قربانی ہے وہ حلال گاہ پہ نہ پہنچ جائے، قربانی نہ ہو جائے، قربانی کے بعد سر منڈوانے ہیں۔ تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض، یا اسے کوئی تکلیف ہو اس کے سر میں، یعنی کہ جوئیں وغیرہ پڑ جائیں یا خارش ایسی ہو جائے، تو فار ایگزامپل اگر اس کو جوئیں پڑ گئی، اس نے بال کٹوا دیے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو گئی، تو فدیہ دینا ہے، روزوں سے فدیہ ہوگا، یا صدقے سے، یا قربانی سے، پھر فدیہ دیا جائے گا۔ 3 طریقے کے بتائے گئے، فدیہ دے گا، روزے رکھے گا، صدقہ دے گا، یا قربانی۔ بس جب امن میں آ جاؤ تو، یعنی کہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ، مریض تکلیف سے نکل جاؤ، یا سر کی تکلیف جو بھی ختم ہو جائے، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے ساتھ عمرے کے حج تک، تو جو بھی میسر ہو قربانی سے وہ کر ڈالو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد قربانی کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی قربانی نہ کر سکے، یعنی کہ جو کوئی نہ پائے تو پھر وہ کیا کرے، اگر قربانی کا جانور نہیں ہے، اس کی بس قیمت نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتا، تو پھر وہ کیا کرے، روزے رکھے۔ روزے کتنے رکھنے ہیں جی؟ ٹوٹل 10 رکھنے ہیں، 3 دنوں کے، یعنی کہ حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھے گا روزے 3، اور جو باقی 7 روزے ہیں وہ واپس اپنے گھر آ کے، رجعتم جب تم اپنے گھروں کو پلٹو تو پھر تم رکھو گے۔ پورے کتنے ہیں؟ 10 روزے ہیں۔ اس کے لیے جو نہ ہوں
ان کے اہل خانہ پاس رہنے والے مسجد حرام کے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو مکہ کے ادھر کے رہنے والے جو لوگ ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے علاوہ لوگ ہیں یہ ان کے لیے چیز ہے کہ وہ 3 روزے وہاں پہ رکھیں گے اور جو 7 روزے ہیں وہ واپس آ کے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا سٹارٹنگ میں کہ مزید آپ نے ڈیٹیل پڑھنی ہے، 10 روزے 7 کس طرح ڈیوائڈ کیے گئے ہیں، کون سی ڈیٹ کو آپ نے 3 روزے پورے کرنے ہیں، پھر واپس آ کے کیسے پورے کرنے ہیں، کچھ تو تفصیل میں نے بالکل ساتھ رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، حج تمتع، حج افراد اور 3 طرح کے جو بھی ہمارے پاس حج ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو بھی آپ لوگوں نے ڈیٹیلز وغیرہ پڑھنی ہے وہ سب چیزیں جو ہے آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ حج تمتع کیسے ہوتا ہے، حج قرآن کیسے ہوتا ہے، حج افراد کیسے ہوتا ہے، پھر ان کے بارے میں مریض کے بارے میں پڑھ لیجئے، اذیت کیسے ملتی ہے ان کے بارے میں پڑھ لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ذرا ڈیٹیل پتہ چل جائے، ٹھیک ہے جی۔ آج کی کلاس ہماری یہیں تک ہے، اب ہم پڑھ لیتے ہیں جی تجوید کا لیسن۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔